آج ایک بہت ہی خاص کہانی سنتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو سیدھا دل میں اترتی ہے اور ہمیں محنت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ کہانی کا نام ہے ننھا کسان۔ تو چلے مل کر دیکھتے ہیں اس کا سفر۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں، بلکہ یہ اس یقین کی داستان ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی کوششیں، سچی لگن اور دل میں جلتی امید کی وہ ننھی سی چنگاری بڑے بڑے خوابوں کو سچ کر دکھاتی ہے۔ تو اس کہانی کا ہیرو کون ہے؟ اس کا نام ہے احمد، ایک ننھا سا کسان۔ اب احمد کوئی عام بچہ نہیں تھا، اس کی تو دنیا ہی الگ تھی۔ اس کی دنیا تھی کھیتوں کی ہریالی اور مٹی کی بھینی بھینی خوشبو۔ یوں سمجھیں کہ اس کا دل زمین کے ساتھ ہی دھڑکتا تھا۔ دیکھیں، احمد تھا تو گاؤں کی دھول مٹی میں پلا بڑا ایک سیدھا سادھا لڑکا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں لگے ہوتے تھے نا، تو احمد کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے ابو کے ساتھ کھیتوں کی طرف چل پڑتا تھا۔ اس کے لیے پودوں کو پانی دینا، مٹی کو چھونا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بیج بونا یہ کوئی کام نہیں تھا، یہ تو اس کا جنون تھا، ایک ایسی محبت جو اس کی رگ رگ میں دوڑتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں نا، جب شوق جنون کی حد تک پہنچ جائے تو پھر خواب خود بخود آنکھوں میں بسنے لگتے ہیں۔ تو بس ایک دن ایسا ہی ہوا۔ اسی مٹی کی محبت نے احمد کے دل میں ایک چھوٹی سی لیکن بہت مضبوط خواہش جگائی، اور یہی وہ خواہش تھی جہاں سے ہماری اصل کہانی شروع ہوتی۔ تو ایک دن احمد نے ہمت کی اور اپنے ابو سے کہہ دیا، ابو، میں بھی اپنا کھیت لگانا چاہتا ہوں۔ اب یہ صرف ایک بچے کی معصوم سی ضد نہیں تھی، نہیں، یہ تو خود پر بھروسہ کرنے کی طرف اس کا پہلا قدم تھا۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ بھی اپنی محنت کا پھل اپنی آنکھوں کے سامنے اگتا ہوا دیکھے۔ اور اس کے ابو نے کیا کیا؟ ایک شفیق باپ کی طرح انہوں نے اس کے خواب کو ٹالا نہیں، بلکہ اسے حقیقت کے پڑ دے دیے۔ وہ مسکرائے اور صرف اس کی ہمت ہی نہیں بڑھائی، بلکہ اسے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی دے دیا۔ اب یہ زمین احمد کا کینوس تھی، جہاں اسے اپنے خوابوں کی فصل اگانی تھی۔ بس یہیں سے احمد کے کسان بننے کا اصلی سفر شروع ہو گیا۔ تو خواب بھی دیکھ لیا، موقع بھی مل گیا، لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتا، یہ تو محنت کے پسینے سے بنتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ احمد نے یہ مشکل سفر کیسے طے کیا۔ احمد نے صرف خواب نہیں دیکھا، اس نے عمل بھی کیا۔ اپنے ننھے ہاتھوں سے زمین کو نرم کیا، سارے پتھر چن چن کر ہٹائے اور اسے بیج بونے کے لیے بالکل تیار کر دیا۔ پھر بڑے ہی دھیان سے ایک ایک بیج کو مٹی میں ایسے رکھا جیسے کوئی خزانہ چھپا رہا ہو۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی، وہ ہر روز بنا ناغہ اپنے ننھے پودوں کو پانی دیتا، شاید ان سے باتیں بھی کرتا ہو، بالکل دوستوں کی طرح۔ لیکن جیسا کہ ہر بڑے سفر میں ہوتا ہے، راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ فطرت نے بھی جیسے احمد کا امتحان لینے کا سوچ لیا تھا اور اس کے سامنے ایک کے بعد ایک مشکل کھڑی کر دی۔ کبھی سورج آسمان سے آگ برساتا، زمین کو بالکل خشک کر دیتا، لگتا جیسے اس کے حوصلے بھی خشک ہو جائیں گے۔ تو کبھی اتنی تیز بارش ہوتی کہ ڈر لگتا کہ اس کی ساری محنت بہہ جائے گی۔ موسم ہر روز ایک نیا امتحان لے کر آ رہا تھا، مگر ان سب میں ایک چیز تھی جو بالکل نہیں بدلی۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی احمد کی ہمت اور اس کا پکا ارادہ۔ اس نے نہ تپتی دھوپ کی فکر کی، نہ طوفانی بارش کی، وہ نہ رکا، نہ تھکا، بس اپنی دھن میں لگا رہا۔ اور یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ لگن تھی جو اسے دھیرے دھیرے کامیابی کے قریب لے جا رہی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب احمد کی لگن اور صبر کا امتحان ختم ہونے والا تھا۔ اب کہانی اس موڑ پر تھی جہاں محنت کا بیج کامیابی کا پھل دینے کو تیار تھا۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک صبح جب احمد اپنے کھیت پر گیا تو اس نے وہ منظر دیکھا جس کا وہ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ مٹی کا سینہ چیر کر ننھی ننھی کونپلیں باہر جھانک رہی تھیں۔ یہ صرف پودے نہیں تھے، یہ تو احمد کی امید تھیں جو اب ہری بھری ہو رہی تھیں۔ اس وقت اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ یہ اس کی محنت کی پہلی جیتی جاگتی نشانی تھی۔ تو سفر شروع ہوا تھا ایک ننھے سے بیج سے۔ کچھ دن بعد امید کی کونپلیں پھوٹیں، اور پھر وقت گزرتا گیا اور احمد کی مسلسل محنت نے ان ننھے پودوں کو ایک بھرپور لہلہاتی ہوئی فصل بنا دیا جو ہوا میں خوشی سے جھوم رہی تھی۔
اور احمد کی یہ کامیابی صرف اس کی اپنی نہیں تھی، پورے گاؤں نے اس ننھے سے کسان کی ہمت دیکھی اور اس کی محنت کو دل سے سراہا۔ وہ اب صرف ایک بچہ نہیں رہا تھا، بلکہ پورے گاؤں کے لیے محنت اور لگن کی ایک زندہ مثال بن گیا تھا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو انعام تھا نا، وہ تھے اس کے ابو کے الفاظ، جن کی آنکھوں میں فخر چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے سچ میں ثابت کر دیا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تو اس پورے سفر کا نچوڑ تھا، زندگی کا وہ سبق جو احمد نے کتابوں سے نہیں بلکہ مٹی سے، اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پسینے سے سیکھا تھا۔ تو دیکھا، احمد کی کہانی صرف ایک فصل اگانے تک محدود نہیں ہے، اس سے ہمیں زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ اس کہانی کا اصل سبق کیا ہے۔ اس کہانی کا سبق بہت سیدھا اور بہت گہرا ہے کہ سچی محنت، صبر اور اپنی منزل کے ساتھ لگن، یہی کامیابی کی اصل چابی ہے۔ اور یہ صرف کھیتی باڑی کا اصول نہیں، یہ تو زندگی کے ہر میدان کا سچ ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کو ایک سوچ دیتی ہے، ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سا کھیت ہے جس پر ہم محنت کر رہے ہیں، وہ کون سا خواب ہے جسے صبر اور لگن سے سچ کیا جا سکتا ہے۔